الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس دنیا میں انسان ہر لمحہ امتحان کی حالت میں ہے۔ دار الامتحان یہ لفظ اسی دنیا کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ اور امتحان یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی دیر بھی رہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے رہے یا نافرمانی کرتے ہوئے۔ اگر اپنے اوپر اللہ کے احکامات نافذ کر کے رہے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس طرح غفلت سے زندگی گزارے گا کہ اسے معلوم ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، تھلے اور نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش ہی کی زندگی میں، یوں غفلت کی زندگی گزاری کہ معلوم تک نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں یوں زندگی گزارتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، صبح بھی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، شام بھی اس کی اللہ کی نافرمانی میں، سب کے سامنے اور اعلانیہ بھی اللہ کی نافرمانی، اور چھپ کر اور پردے میں اور خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی۔ تو ایسے بندے کی ناکامی میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا جو اس زندگی میں ہم دے رہے ہیں سارے۔ اسی زندگی کو گناہ والی زندگی کہتے ہیں، نافرمانی والی زندگی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر اسے نافرمانی سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے اور گناہوں سے بچنے کے اس کے لیے انتظامات بھی فرمائے کہ یہ بندہ نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، اس کے انتظامات کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک
انتظام ہے اللہ کے پیغمبروں کا آنا، انہی میں سے ایک انتظام ہے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی اہم انتظام رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، جسے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کے ذریعے انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ تو جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، پردوں میں ہو، کمروں میں ہو، تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک گناہوں سے بچنے کی تدبیر ہے جو اللہ نے اختیار فرمائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب العالمین تجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ تو اس تدبیر کو تفصیل سے اللہ نے یوں بیان کیا کہ اپنے علم کی بات کی اور سب کچھ کو ہر حال میں دیکھنے کی بات کی۔ یہ دو باتیں کی ہیں قرآن مجید میں انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ رب العالمین بار بار کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا، بار بار فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ دیکھیے، قرآن مجید کی یہ سورہ مجادلہ ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ رب العالمین نے اپنے بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے بطور انتظام اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ کہیں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ رب العالمین کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں تم سے غائب ہیں تم نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ کہیں فرمایا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اللہ کے علم کے بارے میں یہ ذہن بناؤ کہ یعلم ما تکن صدورہم، بندوں کے سینے جس چیز کو اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، یعلم، اللہ انہیں بھی جانتا ہے، وما یعلنون، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کہیں قرآن میں یوں انداز اختیار فرمایا یعلم ما توسوس بہ نفسہ، رب العالمین فرماتے ہیں انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں۔
حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جان سکتا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن رب العالمین گناہوں سے بچانے کے لیے انسان کو یہ باور کروا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میرے علم کی حد اور پہنچ اتنی ہے کہ یعلم ما توسوس بہ نفس، بندے کے دل میں جو خیال اٹھتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے اپنے علم کی وسعت اور لامحدودیت سمجھائی کہ جو دل میں اٹھتی ہے بات وہ بھی میں جانتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھ کی گڑبڑ کو بھی سمجھتے ہیں، آنکھوں میں کئی اشارے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا اشارہ کیا۔ رب العالمین کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھ کی ہیرا پھیری، یہ انسانی آنکھ جو کچھ کر رہی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اسے پتا ہے کہ دل میں برائی کا خیال ہے یا نیکی کا۔ جو دل راز سمجھتا ہے وہ پھر یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ بندے کے دل میں نیکی کا خیال ابھر رہا ہے یا برائی کا۔ اور جو اللہ آنکھوں کی ہیرا پھیری اوپر نیچے ہونا دیکھ رہا ہے، اس اللہ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے موبائل کی سکرین پہ یہ دیکھتا کیا ہے، اسے یہ بھی تو پتا ہے۔ والدین کو نہیں پتا چلتا ہوگا، ساتھیوں کو نہیں پتا چلنے دیتا، بڑے انتظامات، دروازے بند، تنہائی میں علیحدگی میں دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن سمجھاتا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تجھے، ایسی بات نہیں۔ گناہ کرنے والے نے انتظام تو ایسا ہی کیا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی ساری ہیرا پھیری اللہ کے علم میں ہے۔ تو یوں انداز بدل اور مشہور آیت فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے دل کے راز کو خوب جانتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ گناہ کیسے کرے گا وہ بندہ، لوگوں کے سامنے گناہ کیسے کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں یہ راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ میرے تو دل کی باتیں بھی اللہ جانتا ہے، میرے تو دل کے وسوسے، خیالات، ابھرنے والی سوچ سے بھی میرا مالک واقف ہے، تو میں لوگوں کے سامنے کیسے گناہ کروں۔ لیکن یہ تب جب یہ آیتیں مد نظر ہوں، زندگی گزارتے ہوئے یہ آیات، ان کا مفہوم ہر وقت سامنے ہو، پھر تب بندہ کرے گا، ورنہ اعلانیہ نافرمانی کرنے والے بھی پھر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں فرمایا یہ بات پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، رب العالمین تیری ایک ایک حرکات اور ایک ایک عمل اور ایک ایک سوچ سے واقف ہے، سوچ سے بھی واقف ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اللہ فرماتے ہیں مثال کے ذریعے بات یوں سمجھو، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تین بندوں کی محفل ہو، تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہاں الا ہوا رابعہم، چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے. مثال دے کے سمجھا. فرمایا ولا خمسۃ الا هو سادسہم، مجلس محفل ٹولی بیٹھی ہے 5 بندوں کی. فرمایا یہ 5 بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تالے لگا لیے، پردے گرا لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، مگر ہے الا هو سادسہم، چھٹا وہاں اللہ موجود ہے. مثال کے ذریعے سمجھا ہے. اور فرمایا اتنی بات نہیں، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، یہ 3 کی بات اور 5 کی بات صرف نہیں بلکہ 3 سے کم ہو، 5 سے زیادہ ہو. 3 سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ 2 یا 1، اور 5 سے زیادہ جتنے بھی ہوں سب اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. الا هو معہم، بندے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا جتنے بھی ہوں، الا هو معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ وہاں موجود ہے. اینما کانوا، جہاں بھی یہ ہوں، دنیا کے جس کنارے پہ بھی ہوں، جہاں بھی ایک آدمی ہے، 2 ہے، اس کے اعمال، اس کی حرکات و سکنات، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور وسوسے سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں. تو یہ بات کیوں راسخ کرائی جا رہی ہے، کیوں پختہ کرائی جا رہی ہے، کیوں ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے؟ رب العالمین نے خود بتایا. فرمایا صرف اتنا ذہن میں نہیں رکھنا کہ اللہ دل کے وسوسے جانتا ہے، صرف اس حد تک بات نہیں ہے. بات اصل میں اللہ اگلی سمجھانا چاہتے ہیں، سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں. فرمایا وہ بات یہ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، صرف اتنا نہ سمجھنا کہ چلو وہ دیکھ رہا ہے، چلو وہ جانتا ہے، اور یہ سوچ رکھ کے بھی بے عملی اور بد عملی لوگ کرتے رہتے ہیں. بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اس کے جاننے کا مقصد یہ ہے، اس کے دیکھنے کا مقصد یہ ہے. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ سارے تمہارے اعمال اللہ جان رہے ہیں اور تمہیں بتائیں گے قیامت کے دن. صرف یہ نہیں کہ بس جیسے کیمرہ دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، نہیں. اگر وہ دیکھ رہی ہے اللہ کی ذات تو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ وہ قیامت والے دن جتائے گا، بتائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو. اسی سے اوپر والی آیت بھی ذرا بالکل اسی طرح کا مفہوم دے رہی ہے، وہ بھی پڑھیے. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ساری انسانیت کو اکٹھا زندہ فرمائے گا. زندہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ ان کے اعمال کی ان کو خبر دے گا کہ دنیا میں رہ کر کتنی اللہ کی فرما برداری کی اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی. اور یہ اعمال کا ریکارڈ یہ کیسا ہے؟ فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو سارے شمار کر رکھے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں کتنی نمازیں چھوڑی. ونسوہ، یہ بھول گئے ہیں، لیکن اللہ نے سارا ریکارڈ بنایا، سب کچھ یاد رکھا ہوا ہے، سب کچھ شمار کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ قیامت والے دن یہ بتائے گا.
واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ایک انتظام اللہ نے یہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بٹھائی بات کہ میں دلوں کے وسوسے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات اور اندھیرے اجالے، تنہائی اور مجلس آرائی، جلوت اور خلوت میرے لیے سب برابر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سب کچھ میرے علم میں ہے۔ اور یہ بات جب انسانی ذہن میں صحیح طور پہ پختہ ہوگی تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ اللہ